کس قدر حیران کن بات ہے کہ افغانستان میں عالمی طاقتوں کو شکست دینے کے بعد جس دن سے اس بات کا امکان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب یہاں طالبان کا اقتدار آنے والا ہے، اس دن سے دنیا بھر میں ان کی آمد سے پہلے ایک ایسا خوف پھیلایا جا رہا ہے جیسے اچانک کوئی وبا پھوٹنے والی ہو۔ مگر افغانستان میں اس کے بالکل برعکس عالم یہ ہے کہ 20 سالہ جنگ کے خاتمے پر افغانستان میں موجود تقریباً تمام طبقات طالبان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال اسماعیلی اقلیت کی ہے، جن کی تعداد افغانستان میں صرف 1.5 لاکھ کے قریب ہے اور ان کی اکثریت دنیا کے سب سے اہم تصویراتی واخان کوریڈور میں آباد ہے۔ جب طالبان نے افغانستان میں علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنی شمالی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے سرحدی علاقوں پر خصوصی توجہ دی۔ اس مرحلے پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں اسماعیلی پیش تھے۔ واخان ضلع میں تو صرف 4 طالبان نمائندوں کی آمد نے ہی انہیں پورے اسماعیلی ضلع پر اختیار دے دیا۔ خطے کا دوسرا بڑا ملک اور افغانستان کا پڑوسی ایران ہے۔ ایران نہ صرف پڑوسی ہے بلکہ 637 عیسوی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ایران تک افغانستان اس بڑی مملکت فارس کا حصہ بھی رہا ہے۔ عباسی خلافت کے زوال کے ساتھ ہی افغانستان میں مغلوں، غزنویوں، غوریوں اور ترکوں میں اقتدار میں رسہ کشی شروع ہوئی۔ اس رسہ کشی اور جنگ و جدل میں 250 سالہ مغل اور صفوی بادشاہوں کی آپس میں کشمکش بہت خوفناک تھی، کیونکہ دونوں مختلف مسالک سے تعلق رکھتے تھے۔ صفوی شیعہ تھے اور مغل سنی، اور یہ کشمکش آج بھی نظر آتی ہے۔ ایران میں آیت اللہ خمینی کے انقلاب کے چند ماہ بعد ہی چونکہ روس افغانستان میں داخل ہو گیا تھا، اس لیے ایران نے جو اپنے تازہ رابطے افغانستان میں موجود شیعہ گروہوں سے تعلق استوار کیے تھے وہ جہاد افغانستان میں بہت کام آئے۔ آیت اللہ خمینی کا ایران اگرچہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں تھا، لیکن افغانستان میں اس کی مدد سے بننے والی حزب وحدت ان 7 جہادی تنظیموں کا حصہ تھی جو امریکیوں اور یورپ کی قوتوں سے مدد لے کر سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہی تھیں۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد حزب وحدت شمالی اتحاد کا حصہ بن گئی، جس کی لڑائی حکمت یار کی حزب اسلامی سے تھی۔ جیسے ہی 1996 میں طالبان اقتدار میں آئے تو حزب وحدت چونکہ شمالی اتحاد کا حصہ تھی، اس لیے وہ بھی طالبان کے مخالف لڑنے لگی۔ یہاں دونوں جانب قتل و غارت کی ایک طویل داستان ہے، لیکن موجودہ فتح کے بعد لگتا ہے کہ اب یہ سب باتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے امریکہ کے افغانستان میں آنے سے پہلے کہانی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو فوری طور پر ایران نے بظاہر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر ساتھ ہی خفیہ طور پر طالبان کی حکومت کو ختم کرنے میں ایرانی خفیہ ایجنسی اور پاسداران کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ ایران نے تقریباً 15 سال افغان حکومت اور نیٹو افواج کا اس طرح خاموشی سے ساتھ دیا کہ پس پردہ طالبان سے بھی رابطہ بڑھاتا رہا۔ ایک اندازے کے مطابق 2016 تک ان تمام غیر ملکی طاقتوں کو جو افغانستان میں لڑ رہی تھیں یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ طالبان سے کسی طور پر یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے، اور اب افغانستان کا مستقبل صرف اور صرف طالبان کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے بھی طالبان سے اپنے تعلقات مزید بہتر طور پر استوار کرنے شروع کر دیے۔ افغان آرمی کے سربراہ شریف یفتالی نے ستمبر 2017 میں BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران مغربی افغانستان میں طالبان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اسی زمانے میں ایرانی سرحد پر واقع فرح صوبے کے گورنر عارف شاہ جہان نے کہا تھا کہ علاقے میں طاقتور طالبان تو صرف ایرانی طالبان ہیں۔ ملا محمد عمر کے انتقال کے بعد طالبان کے نئے امیر ملا اختر منصور کو یوں تو نوشکی کے پاس احمد وال میں ڈرون حملے میں شہید کیا گیا تھا، لیکن وہ اصل میں ایران سے پاکستان آ رہا تھا جہاں اس کا خاندان مقیم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کو آج افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جانے سے بظاہر کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ ایران نے گزشتہ 20 سالوں میں خود کو دونوں جانب زیادہ قابل قبول بنائے رکھا۔ مگر ایک معاملہ بہت حساس ہے اور وہ یہ کہ اس خطے میں ایران پراکسی کے ذریعے مختلف ملکوں یعنی شام، ایران، عراق، لبنان، یمن اور بحرین وغیرہ میں لڑ رہا ہے۔ اس لیے وہ کسی طور پر نہیں چاہتا کہ افغانستان میں بنائی ہوئی قوت و طاقت یا پراکسی جو حزب وحدت کے طور پر موجود ہے وہ طالبان سے لڑائی میں تباہ ہو جائے۔ اس لیے وہ اس وقت دونوں کے درمیان پل کا کام کر رہا ہے۔ ایران 2009 سے پہلے تک طالبان کو سعودی عرب کے زیر سایہ سمجھتا تھا، لیکن جب اسی سال ریاض میں طالبان کے سیاسی
نمائندے طیب آغا اور سعودی شہزادے مکرم بن عبدالعزیز کی شدید گرما گرمی ہوئی اور طالبان نے سعودی عرب کی مذاکرات کے لیے لگائی گئی کئی شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا تو طالبان سعودی عرب تعلق یکسر ختم ہو کر رہ گیا۔ سعودی عرب کی شرائط میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ طالبان فوری طور پر القاعدہ سے لا تعلقی کا اعلان کریں، جس پر طالبان نے کہا تھا کہ ہم امریکی افواج کے ساتھ انخلا کے معاہدے کے بعد ہی اس کا اعلان کریں گے، اور دنیا شاہد ہے کہ طالبان نے ایسا ہی کیا۔ لیکن سعودی عرب کا یہ مطالبہ طالبان سفارتکاری میں بڑا موڑ ثابت ہوا۔ پاکستانی ISI کے سربراہ احمد شجاع پاشا فوراً ریاض پہنچا اور وہاں اس نے شہزادہ مکرم بن عبدالعزیز سے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ آپ نے ہم سے مشورہ لیے بغیر ایسا کیوں کیا؟ اب اس کے نتائج کے آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس دن کے بعد سے سعودی عرب افغان امن مشن سے مکمل طور پر نکل گیا اور یوں ایران نے خاموشی سے طالبان کے ساتھ اپنا خفیہ راستہ بنا لیا۔ طیب آغا کو سعودی عرب سے نکال دیا گیا اور ساتھ ہی اس پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ ایران سے ماہانہ $10,000 وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد طالبان نے جرمنی اور قطر کے توسط سے امریکہ سے اپنے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ طالبان بھی ایران پر اس لیے مکمل بھروسہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ افغان حکومت کے ساتھ ایران کے عسکری سطح پر تعلقات بھی ہیں اور ایران افغان حکومت کی بھرپور مدد بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 29 نومبر 2010 کو جرمنی میں طیب آغا نے امریکی نمائندوں کو کہا، ایران افغانستان کا سب سے خطرناک پڑوسی ہیں، لیکن اپنی کامیاب سفارتکاری سے ایران دونوں جانب تعلقات بنائے ہوئے تھا۔ وہ افغانستان میں قائم حکومت کے ذریعے امریکیوں تک افواہیں پھیلاتا اور خبریں پہنچاتا رہتا تھا۔ اس افواہوں سے وہ دوہرا مقصد حاصل کرتا رہا، کسی افواہ سے طالبان کے دل میں جگہ بناتا اور کسی سے امریکی CIA کی قربت حاصل کرتا۔ بیرن روبن، جو اس وقت امریکہ کے دفتر خارجہ کی طرف سے افغانستان اور پاکستان کا مشیر تھا، وہ لکھتا ہے کہ اس ساری جنگ میں ہر طرح کی افواہ سازی کا کارخانہ ایران تھا۔ اسے ایک افغان حکومت کے وزیر نے بتایا کہ جب وہ ترکمانستان گیا تو وہاں پر موجود ایک ایرانی اہلکار نے اس سے پوچھا کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کوئٹہ میں آپ ملا محمد عمر سے مل کر آئے ہیں۔ افغان وزیر خوف کے عالم میں اسے دیر تک یقین دلاتا رہا، لیکن اس کے باوجود ایرانیوں نے بات امریکیوں تک پہنچا دی تھی۔ جنگ کے آخری ایام میں تو یہ کشمکش اور افواہ سازی بہت بڑھتی گئی۔ طالبان یہ خیال کرتے ہیں کہ ایران کی اس دوغلی پالیسی نے امریکہ اور افغان حکومت کا ہی نقصان زیادہ کیا ہے۔ جیتی ہوئی جنگ میں سب قصہ ماضی ہو جاتا ہے۔ ان دنوں طالبان کا وفد ایران میں ہے اور یوں لگتا ہے کہ جب طالبان کی حکومت آئے گی اور اس کو پوری مغربی دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہوگی تو اس وقت اسے تسلیم کرنے والے لاتعداد ملک بھی ہوں گے، جن میں عین ممکن ہے کہ ایک ملک ایران بھی شامل ہو۔ جاری ہیں۔